تو یاد رکھو معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جب نبی کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطانی تصرف ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ تو اس کی ظاہری دلیل کیا ہے کہ جو شریعت کو فالو کر رہا ہے اس کا کام تو اللہ کی طرف منسوب ہوگا، جو شریعت کو فالو نہیں کر رہا وہ اللہ کی طرف سے یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہے، اس کی مکمل داڑھی ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، خواتین سے نظریں جھکاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور لوگوں کو الو نہیں بناتا، 4 آدمی اس کے پاس آپ بھیجیں مختلف وقتوں میں جو ڈرامے کریں جا کے، ایک جائے وہ بولے میرے یہاں درد ہوتا ہے، میرے یہ مسئلے آپ چیک کر کے بتائیں، وہ چیک کر کے بتائے گا تم پہ بھوت ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہو کہ میرے یہ مسئلے نہیں ہیں۔ تو ایک آدھ کو تو وہ کہہ دے گا کہ کوئی بھوت نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ میں صحیح رپورٹ پیش کرتا ہوں جہاں 4-5 بھیجیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا مکھنچو ہے، بنیان سونگ کے بتائے گا۔ تو ہم نے تجربے کیے ہیں، ہمارے حضرت کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو بھیجا ویسے ہی ٹرائی کرنے کے لیے، اس نے بنیان میں اس نے آپ پہ تو اتنے سارے اثرات ہوئے ہیں، تو یہ جتنی مرضی کرامتیں دکھائے نا یہ فراڈی ہے، اس کے ساتھ شیاطین جنات ہیں، یہ تمہیں مروائے گا۔ تو بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں ان کی کرامتیں نہیں، ان کے شیطانی تصرفات ہوتے ہیں، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، مسمرزم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے معجزے، پھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پاکیزہ، جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں نا جو شعبدے دکھاتے ہیں ان کی تعلیمات پاکیزہ نہیں ہوتی، ان کی دعوت بہت صاف، بالکل دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں وہ۔ آپ روحانی عاملوں کی یوٹیوب پہ تقریریں سنیں، نہ سر نہ پیر، اس کو لوگ کہتے ہیں پہنچا ہوا کلام ہے، جس کلام کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، اس کو کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ جو کلام کرتے ہیں قرآن میں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے؟ کتنا صاف دلائل، قرآن کے دلائل دیکھو، خدا کی قسم ایسا مزہ آتا ہے جب قرآن بات کرتا ہے نا۔ الہم ارجل یمشون بہا، بھلا ان بتوں کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بھلا یہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، بھلا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بھلا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار، اللہ فرماتے ہیں اصل میں تمہاری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے دل کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے۔ یہ قرآن کا کلام ہے۔ تو اللہ بھی تو ایسی باتیں کر سکتے، تو اللہ کی باتیں تو بہت ہی پہنچی ہوئی ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ جس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پہنچی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اس بولنے والے کے بیوقوف ہونے کی، بولو بھائی، علامت کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور یہ جان کر گھما رہا ہے باتوں کو، تاکہ لوگ، کیونکہ علم تو ہے نہیں، تاکہ لوگ امپریس ہوں، متاثر ہوں، یار کچھ ہے، کچھ کیا ہے، بہت ہی کچھ پہنچا ہوا کلام ہے۔ جتنے روحانی والے ہیں آپ ذرا سرچ کریں، آج سنے جا کے، حصار، اور پھر حصار بنا دیا ہم نے، اور پھر وہ ایک آدم زاد اور ایک وکیل موکل، اور اس میں موکل کے پھر اتنے چیلے، اور ایسا ڈرامے۔ کدھر ہے موکل بھائی؟ کون ہے آدم زاد؟ ہے بھائی آدم خور تو ہم نے سنا ہے، کیا ہے یہ، کیا باتیں کر رہا ہے وہ؟ اصل میں یوں ٹوپی ڈرامہ بس بنا کے۔ تو پیغمبروں کی تعلیمات بہت سادہ۔ تو جتنے آج کل آ رہے ہیں نا مختلف سے خوابوں میں خلافتیں ملی ہوئی ہیں ان کو، ان سے بولو وہ بزرگ نے جاگتے میں کیوں نہیں دی؟ کہاں ہیں؟ کوئی بھروسہ نہیں، اور خلافت دی بھی ہے تو کیا کریں اس کا؟ بات تو ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے تمہاری، اور تم خود کیوں لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہو؟ تمہارے پاس جب 10,000 جنات ہیں 20,000 جنات، 30,000 جنات، تو یار تو ایک پٹھان ہوٹل کے دو پراٹھے تو لے آنا وہاں سے۔ میں کہتا ہوں جو عامل سنگ دل محبوبہ کو آپ کے قدموں میں لا سکتا ہے، وہ پٹھان ہوٹل سے بغیر پیسوں کے پراٹھا کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتا؟ پٹھان ہوٹل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھان نہیں لے جانے دے گا، صحیح ہے نا؟ وہ لڑے گا، بولے گا کیوں ہے پیسے دیے بغیر